کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اور جن برادران کو مجالس انعقاد کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کی فیملی کے تمام مرحومین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے التماس سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، رب بینہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائل ولا یحصی نعماءہ العادل ولا یعدی حقہ المجتہد الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت،
خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ تمام حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے، اور ان خمسہ مجالس میں جیسا کہ کل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، عنوان گفتگو مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت ہے۔ مقام اہل بیت کے حوالے سے کل آپ کی خدمت عالیہ میں یہ گزارشات کی ہیں کہ ہم سرکار دو عالم کے بعد امت میں اہل بیت کا مقام اسی طرح مانتے ہیں جس طرح سرکار کا امت میں مقام تھا۔ ہمارے نزدیک جیسے امت کا تقابل سرکار سے کرنا یہ جائز نہیں، اسی طرح امت کا تقابل اہل بیت رسول سے کرنا یہ بھی درست ہے۔ جو مقام و مرتبہ امت میں سرکار کا ہے وہی ان کا ہے جن کو سرکار نے امت میں چھوڑا ہے۔ اب مقام اہل بیت کے حوالے سے گفتگو، کل سلسلہ گفتگو میں عرض کیا کہ اہل بیت رسول کا امت رسول میں مقام کیا ہے۔ ہم اہل بیت رسول کو اسی سلسلے ہدایت رسول کا تسلسل مانتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارے نزدیک سوائے نبوت اور رسالت کے باقی تمام اوصاف و صفات میں اہل بیت رسول سرکار دو عالم کے اوصاف و صفات میں وارث ہیں اور حامل ہیں، اور امت کی ہدایت کے لیے جو شرائط اور ضوابط سرکار دو عالم میں اللہ نے رکھے تھے، سرکار کے بعد وہی تمام اوصاف و صفات اہل بیت رسول میں رکھے ہیں، اور امت میں سرکار دو عالم کے بعد اہل بیت رسول کا مقام خود سرکار نے تعین فرمایا، سرکار نے تعین فرمایا۔ یہ تھا کل کی گفتگو کا خلاصہ۔ کل میں نے عرض کیا کہ امت میں اہل بیت رسول کا مقام کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں۔ چونکہ مقام اہل بیت عنوان ہے تو پہلے امت میں سرکار دو عالم کے بعد اہل بیت رسول کا مقام کیا ہے، اس حوالے سے پہلا سوال اور اس کا جواب کہ امت میں سرکار نے اپنے بعد اپنی اہل بیت کو کس عنوان سے چھوڑا؟ سادہ لفظوں میں تمام امت کی طرح چھوڑا یا اپنی طرح چھوڑا؟ یعنی سرکار دو عالم نے ہمیں اس عنوان سے اپنے بعد سب کا مقام ایک جیسا چھوڑا اور یہ فرمایا کہ میرے بعد یہ سب ایک جیسے ہیں یا نہ؟ سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں اس کا فیصلہ سنا دیا کہ میرے بعد کس کا کیا مقام ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا ہم سرکار کے بعد اہل بیت رسول کو اس لیے مانتے ہیں کہ سرکار نے منوایا ہے، نہ اس لیے کہ ہم نے مانا وہ ایسے نہیں تھے، ہم نے مانا تو اب ایسے بنا رہے ہیں، نہ ہم نے انہیں جیسا مانا وہ ویسے ہیں۔ اور اسی حوالے سے مجھے یاد ہے میں نے یہاں نہیں دوسرے امام بارگاہ میں جھنگ میں ہی 3 مجالس پڑھی تھی، اس میں تفصیل سے عرض کیا تھا
لیکن آج اشارہ کر دیتا ہوں، موضوع سے مربوط ہے اور انشاءاللہ سلسلے گفتگو آگے بڑھتا رہے گا۔ امت میں سرکار دو عالم کا بعد از سرکار آل رسول کا مقام کیا ہے؟ آئے رسول سے پوچھتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے اپنے بعد اہل بیت رسول کو کس نام و عنوان سے چھوڑا؟ بار بار اس پہ کیوں تکرار کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ تک بھی اور امت تک بھی یہ پیغام ہمارا پہنچے کہ امت میں آل رسول کا مقام سرکار نے کیا چھوڑا۔ اب حدیث وہ پیش کر رہا ہوں جسے علماء تشیع کے علاوہ عالم اسلام اسی طرح قبول کرنے پہ مجبور ہے جس طرح ہم قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق یہ حدیث جو پڑھنے لگا ہوں یہ کسی معمولی کتاب میں نہیں، صحاح ستہ میں ہے، اور صحاح ستہ میں بھی جو 6 کتابوں میں سب سے 2 معتبر ترین کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان 2 کتابوں میں ایک کتاب صحیح مسلم شریف میں ہے۔ کتاب صحاح ستہ، اور صحاح ستہ میں بھی سب سے معتبر کتاب جسے وہ خود صحیحین فرماتے ہیں۔ علماء اسلام کہتے ہیں 2 صحیح ترین کتابیں قرآن مجید کے بعد یہی ہیں۔ ان 2 کتابوں میں سے ایک کتاب صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب حدیث کا تھوڑا سا پس منظر بیان کروں تاکہ آپ کو اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیے۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور روایت کا پس منظر بڑا خوبصورت ہے۔ کیسے؟ کچھ تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے سرکار کو تو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا، یہ تو ہے۔ اب کچھ لوگ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ توجہ رہے، ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ملاقات میں ظاہر ہے کہ صحابی کو ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے تو ذکر تو سرکار کا۔ کہتے ہیں رسالت باب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تفاصیل بتاتے رہے۔ جب وہ جانے لگے تو کہا، انہوں نے جو ملنے آئے تھے عرض کی کہ آپ صحابی رسول ہیں، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جو جا کے ہم وہاں سنائیں جس شہر سے آئے۔ اب حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں ایج کے عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے بہت کچھ یاد نہیں رہا، یعنی 80-85 سال کی ایج۔ فرماتے ہیں لیکن جو تمہیں بتاؤں اسے ہی حفظ کر لو اور کافی سمجھنا۔ اب وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار کی رفاقت میں فتح مکہ کے بعد حج کیا۔ سرکار نے ایک ہی حج فتح مکہ کے بعد کیا۔ فرماتے ہیں اس حج سے جب واپس آ رہے تھے تو مقام غدیر پہ پہنچے۔ اب سنیے آپ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ جو حدیث غدیر کے عنوان سے سنتے رہتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں وہ حدیث نہیں، یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں نہیں۔ لیکن مقام غدیر کا حوالہ دے کر حضرت زید بن ارقم نے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے جو ابھی بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب مقام غدیر پہ پہنچے وہاں سرکار نے روکا ہم سب کو، کہتے ہیں کہ جب میں غفیر تھا، اور آپ جانتے ہیں یہ سارے جو سرکار کے ساتھ پلٹ رہے تھے تو سرکار پر ایمان لا چکے، جب ایمان لا چکے تو سرکار کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجمع کوئی معمولی مجمع نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا بھائی۔ اس مجمع میں سارے مجمع کو 3 امتیاز حاصل ہیں، عنوان کہ یہ صحابی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو سرکار نے جہاں روکا اور فرماتے ہیں اس کے بعد ایک طویل خطبہ دیا، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اس خطبے میں سرکار نے یہ حدیث بیان فرمائی جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کیا حدیث؟ سرکار نے فرمایا انی تارک
متوجہ ہیں، اس حدیث کو کامل کر دوں گا، لیکن ابھی یہاں روک کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، جائیں تمام اہل سنت برادران اور تشیع کتابیں پڑھ لیں، سرکار کی یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں جن لفظوں میں پڑھ رہا ہوں، ان لفظوں میں یہ ہے کہ ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو چھوڑ رہا ہوں، اور دونوں کو ثقلین کہا۔ ثقلین کا معنی معلوم ہے؟ ثقلین اگر ثقل سے پڑھو نا، ثقل سے، سے کے نیچے زیر سے، اس کا معنی ہے وزنی، اور اگر ثقل سے پڑھو سے کے اوپر زبر سے، تو اس کا معنی ہے قیمتی، گراں قدر۔ نہیں اور آسان کرو، آپ کو پتا چلے جنہیں چھوڑا ان کی اہمیت کیا۔ ابن منظور عالم عرب کا بہت بڑا ادیب، جس طرح اردو ادب میں نسیم اللغات اور فیروز اللغات لکھنے والے چھوٹے انسان تو نہیں تھے، آخر اردو ادب کو جانتے تھے تو انہوں نے اردو۔ اسی طرح ابن منظور بہت بڑا نام ہے، اس نے کتاب لکھی ہے لسان العرب، اس میں یہ لکھتا ہے کہ ثقل، ثقل سے کے اوپر زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ثقل عرب کسے کہتے تھے، عرب ثقل کسے کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسافر سفر پہ جائے تو وہ شے جو زاد راہ کے طور پہ پاس رکھتا ہے، جانتے ہیں زاد راہ اسے کہتے ہیں کہ سفر پہ جاتے ہوئے جو سامان آپ کو سفر میں کام آئے اسے کہتے ہیں زاد راہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرب جب مسافر کو سفر پہ جاتا تھا تو وہ زاد راہ جو ساتھ لے کے جاتا تھا، عرب اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہتے تھے ثقل، اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ شاید آپ متوجہ ہو گئے، بات ذرا میں نے مشکل الفاظ میں کی ہے، اور ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، سرکار نے لفظ ثقلین کہا۔ عرب اس زاد راہ کو ثقل کہتے تھے جو سفر میں کام آئے، اور سرکار نے فرمایا ثقلین، ثقلین بولا ہی دو پہ جاتا ہے۔ اب سنیے گا، ترجمہ حدیث کا کروں گا تو آپ کو لطف آئے گا، یہ باتیں آپ کے پاس اپنے پاس رکھے۔ ثقلین سرکار نے فرمایا دو ہیں اور دونوں قیمتی ہیں۔ کیوں فرمایا ثقل؟ شاید سرکار کا منظور یہ ہو کہ یہ زندگی ہے سفر، اور تم نے آنا ہے میرے پاس، اگر چاہتے ہو کہ اس زندگی کے سفر میں تمہیں کوئی شیطان راہ حق سے نہ ہٹا لے تو اپنے ہاتھ میں دو لے کے آنا، وہی جنہیں تم میں چھوڑ کے جا رہا۔ اچھا یار نہیں، ابھی تو میں ترجمہ حدیث کا بالکل اس طرف تو گیا ہی نہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں بات کو میں جس انداز میں کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ متوجہ رہیں گے تو بات آپ تک پہنچے گی۔ مقام اہل بیت امت میں کیا ہے؟ لفظ ثقلین کا ترجمہ معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اب آئے دوبارہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ چاہے ہر عرب سے پوچھ لیں، عربی دان سے پوچھ لیں، ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو چھوڑ رہا ہوں۔ لو بھائی یہ تو طے ہو گیا نا کہ رسول کی چھوڑی دو ہے، ایک نہیں۔ اب جو کہے مجھے ایک کافی ہے، سمجھ لینا اس کے پاس رسول کی چھوڑی نہیں ہے، چونکہ سرکار نے فرمایا میں تم میں دو چھوڑ رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، پوری حدیث پڑھ دوں پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ لیکن یہ حدیث ہے، توجہ رہے، انی تارکن، لے پہلا جملہ سرکار نے کیا فرمایا؟ مجمع ذہن میں ہے 1,20,000 کا مجمع، اور سرکار کے سامنے جتنے ہیں سارے صحابی، نمازی، حاجی، اور سرکار بلا تشبیہ ان میں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں انی میں، یہ میں آپ کے سامنے ہوں نا، جب میں کہتا ہوں میں تو مجھے دیکھتے ہو نا، تو جب سرکار نے فرمایا انی میں تارکن چھوڑ رہا ہوں تو کیوں فرمایا؟
पहले मुझे देखो, छोड़ने वाला कौन है? फरमाया जब छोड़ने वाला ऐसा हो तो जिन्हें छोड़ेगा वो कैसे होंगे? तवज्जो है मेरी बात पे? सरकार ने पहले जुमले में अगले जुमले की अजमत को जाहिर किया है, इन्नी मैं। और एक और जुमला, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे दोस्त और पूरी तरह मुतवज्जे हैं। इन्नी मैं, ये मैं से मुराद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं, आप मुतवज्जे नहीं हुए। ये मैं से मुराद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं है, ये मैं से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी मैं बाउनवाने नबियों के नबी, मैं बाउनवाने सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, मैं बाउनवाने नबियों का नबी छोड़ रहा हूँ। नहीं, जुमला बदल देता हूँ। जब मैंने 3 दफा कहा मैं बाउनवाने नबियों का नबी छोड़ रहा हूँ, तो गोया जिन्हें छोड़ रहे हैं बता रहे हैं कि मेरे बाद अब नबी तो कोई नहीं आएगा। यानी बता रहे हैं कि आदम से खातिम तक, आदम से ईसा तक सारे नबियों का खुलासा मैं हूँ। अब जिन्हें मैं अपनी जगह पर छोड़ूंगा वो सिर्फ मेरे वारिस नहीं है, वो सारे नबियों की नबूवत के वारिस हैं। और कयामत तक जिन्हें छोड़ रहा हूं, मेरी जुमले से समझो कि अगर ये तुम जैसे होते तो मैं ना छोड़ता। नहीं, जुमला और आसान करो ताकि आप तक बात पहुंचे। इन्नी तारिकुन फीकुम, ये 3 जुमले आपने तवज्जो फरमानी है। इन्नी तारिकुन फीकुम, मैं तुम में छोड़ रहा हूं। तो अभी तक एक जात थी छोड़ने वाली, दूसरे को जिन में छोड़ा। ऐसे ही है ना, सरकार है छोड़ने वाले, फरमाया मैं, तो सरकार की जात को अलग फरमा लें, अलग कर दें। जो छोड़ने वाली जात है अलग हो गई। दूसरा लफ्ज का फीकुम, तुम में, तो दूसरी वो शख्सियात है जिन में छोड़ा। अब वो ढूंढो जिन को छोड़ा। अच्छा, सरकार ने हम में थोड़ा छोड़ा, फरमाया इन्नी मैं तारिकुन छोड़ रहा हूं, फीकुम तुम में, अस्सकलैन तो दोनों गिरा कदर, दोनों अजमत वाली। इंशाल्लाह इसकी तफसील आएगी। सकलैन छोड़ रहा हूं। अच्छा, किनको या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, किनको छोड़ रहे हैं? फरमाया किताब अल्लाह है, व इतरती अहल बैती, एक अल्लाह की किताब छोड़ रहा हूं। नहीं, इस जुमले से पता न चला कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं छोड़ रहे, क्योंकि कुरान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर नाज़िल नहीं हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुआ। ऐसा ही है ना, तवज्जो फरमाएंगे, बात तक पहुंचेगी। फिर दोहरा रहा हूं, मादरत चाहता हूं। एक वो साथ जिसने छोड़ा, दूसरे वो जिन में छोड़ा, तीसरे वो जिन को छोड़ा। तो क्या फरमाया? फरमाया मैं हूं छोड़ने वाला, सरकार को अलग करें। दूसरे जिन में छोड़ा, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन जिन को छोड़ा उनका नाम लिया। फरमाया वो किताब है अल्लाह की और मेरी अहले बैत, मेरी इतरत। लो भाई, सवाल है तमाम सी शऊर से कि सरकार ने जिन को छोड़ा वो है अहले बैत। अगर सारे ही अहले बैत थे तो छोड़ा किन में? मुतवज्जे नहीं हुए हैं, मादरत चाहता हूं। अगर सारे ही अहले बैत थे तो छोड़ा किन में? बताया जिन्हें छोड़ रहा हूं वो तो अहले बैत हैं, जिन में छोड़ रहा हूं वो अहले बैत नहीं। तवज्जो फरमाना। लो, अभी तक 3 तबके उम्मत में सामने आ गए। एक वो जिस साथ ने छोड़ा, दूसरे जिन में छोड़ा, तीसरे जिन को छोड़ा। तो मेरा दावा क्या था कि अहले बैत को उम्मत में छोड़ा, किस लिए? आगे जुमला इरशाद फरमा दिया, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक इनका दामन थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। काश मेरी बात पहुंच जाए। सरकार ने जिन में छोड़ा, उन्हें फरमाया इनका दामन थाम लेना, गुमराही से बच जाओगे। तो जिन को छोड़ा, जिन में छोड़ा, अगर एक जैसे थे तो छोड़ने का
का फायदा क्या? अगर जिन में छोड़ा और जिन को छोड़ा वो दोनों एक जैसे थे, तो छोड़ने का फायदा क्या? नहीं, फरमाया तुम इनका दामन थामो। लो भाई बिला तशबीह, जो दामन थामेंगे वो और हैं, जिनका थामेंगे वो और हैं। जिनका दामन थामना है उसका नतीजा क्या मिलेगा? तुम गुमराह नहीं होगे। तो हम हैं गुमराही से बचने वाले और ये हैं बचाने वाले। गुमराही से बचने और बचाने वाला बराबर नहीं होता। राह पे चलने वाला और चलाने वाला बराबर, मंजिल पे ले जाने वाला और जाने वाला बराबर नहीं होता। जो नहीं है, ये बराबर नहीं होते। अगर ये एक जैसे थे तो इनमें क्यों छोड़ा? नहीं, सरकार ने तो फैसला सुना दिया, जब तक इनका दामन थामे रहोगे हरगिज गुमराह। लो भाई, मैं जल्दी में जुमला कहूंगा, ठहरूंगा नहीं। तो सरकार जिन्हें फरमा रहे थे इनका दामन थामो, अगला नतीजा फरमा रहे थे गुमराह नहीं होगे। तो दो तबके सरकार के बाद, एक वो जो गुमराही से बचाए और दूसरा वो जो बचे। तो अगर जिनको छोड़ा और कहा इनका दामन थामो, अगर नऊज़ बिल्लाह इनमें एक भी गुमराह हो जाए तो छोड़ने का फायदा ही नहीं। ऐसा ही है ना भाई, जो गुमराही से बचाने वाला है अगर वो खुद ही गुमराह हो जाए तो उसके पीछे चलाने का फायदा नहीं है ना। नहीं, मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक रस्सी लटकाऊं और आपको कहूं इस रस्सी के जरिए छत पे चढ़ जाए, आप रस्सी के जरिए चढ़ रहे हो, अभी थोड़ा सा चढ़े और वो रस्सी टूट जाए, तो आप रस्सी से गिला नहीं करेंगे, मुझसे करेंगे कि अगर ये रस्सी टूटनी थी तो आपने इसके थामने का हुक्म क्यों दिया? मेरी बात नहीं पहुंची है, माजरा चाहता हूं भाई। अगर सरकार उम्मत में जिन्हें छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं इनका दामन थामो, गुमराही से बच जाओगे। अब इनमें अगर एक भी राहे हक से हट जाए तो ये जिनको छोड़ा उस पर एतराज नहीं आएगा, जिसने छोड़ा। लेकिन मेरे जुमले की कदर मंजिल समझना। अब कहूं जुमला, सरकार जिन्हें अपने बात छोड़कर दामन थामने का हुक्म दे रहे हैं, सरकार इनके किरदार पे ज़ामिना है। हाय 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 हाय, इनके किरदार के ज़ामिन है। अब जिसके किरदार का ज़ामिन मुस्तफ़ा हो, उनमें कभी खता नहीं आएगी। मेरी बात में तवज्जो है? तवज्जो है? नहीं, जुमले को ऐसे बदलता हूं कि सरकार ने इनका दामन थामने का हुक्म दिया, तो जिनका दामन थामने का हुक्म दिया, सरकार की नज़र में ये कभी गुमराह नहीं होंगे। अच्छा, अब अगर सरकार को अपने बाद उम्मत में गुमराही का खतरा ना होता तो छोड़ते ही ना। बस पता चला सरकार के बाद दो तबके हैं, एक वो जिसके गुमराह होने का सरकार को कभी खतरा नहीं, और दूसरे वो जिनका खतरा है तो पैरवी उसकी करने का अकल हुक्म देती है जिसका खतरा ना हो। काश मेरी बातें पहुंच जाएं भाई। अकल कहती है उसके, मसलन आसान मिसाल देता हूँ कि आपसे कोई कहे, आप कहे यार मुझे फलां मर्ज है, डॉक्टर के पास जाना है। वो कहे यार ये दो डॉक्टर हैं, वो फलां जो डॉक्टर है ना है तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी नुस्खा गलत लिख देता है। नहीं, उसने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कभी कभी लिख देता है, आप जाएंगे? हालांकि उसने कभी कभी कहा, जरूरी तो नहीं कि आप कोई गलत लिख दे, लेकिन आप फिर भी नहीं जाएंगे। क्यों? चूंकि शक आ गया। शक, आपको यकीन न रहा तो जाएंगे नहीं, चाहे आपको सही नुस्खा लिख के दे। नहीं, तवज्जो फरमा रहे। आपसे किसी ने कहा वकील है, वकील बहुत अच्छा केस लड़ता है, कभी कभी अपने मुद्दई के हक में नहीं, मुखालफत में दलील दे देता है, जाएंगे? कभी कभी, लेकिन फिर भी नहीं जाओगे भाई। कभी कह रहा है, ये कभी का जो दायरा है बहुत महदूद है ना। तो पता चला अगर यकीन 99% भी हो और शक 1% भी, तो वो 1% शक भी जाने नहीं देता। आए
میں نے کیوں پڑھی؟ میں نے حوالہ بھی دے دیا، پچھلے سال اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی، لیکن آپ میں اکثریت نہیں تھی، اس لیے بات کروں۔ توجہ فرمانا، سرکار کی اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت میں آل محمد کا مقام سمجھ میں آئے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ دیکھیں اب ذرا مجھے سمجھانے کے لیے وضاحت کرنا پڑے گی۔ سرکار نے فرمایا اپنے بات دو چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی اور دوسری میری اہل بیت۔ لے بھائی، بڑا خوبصورت جملہ کہا یہیں پر ایک اہل سنت عالم دین نے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار تھے تو قرآن آیا، ایسے ہی قرآن سرکار دو عالم پر اترا، تو اب سرکار تھے اور قرآن ساتھ تھا، ایسا ہی ہے نا؟ قرآن سرکار کے ساتھ آ رہے ہیں، یوں سرکار ہے، یہ قرآن ہے۔ سرکار اب فرما رہے ہیں اور فرما بھی غدیر میں رہے ہیں، اور فرما بھی 1,20,000 کے مجمع میں رہے ہیں، اور فرمانے سے پہلے کہہ رہی ہے حدیث سے پہلے کہ یہ میرا آخری حج ہے۔ تھوڑا پڑھے لکھے دوست توجہ کرو، سرکار اپنے وفات کی خبر بھی دے، آخری حج کی خبر بھی دے، اور 1,20,000 میں کہ چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی امت سوال کرے کہ کسی کو بنایا یا نہیں۔ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے بھائی، کم از کم تھوڑی تو عقل استعمال کرو۔ تعصب اپنی جگہ، لیکن سوال ہے اگر کسی کے پاس شعور آ جائے تو سوال آسان سوال ہے کہ سرکار اپنی وفات اور وصال کی خبر دے کر، اور پھر اگلا جملہ، وہ دھوپ کی شدت میں سب کو روکا اور وہاں پر 3 دن شیعہ روایات کے مطابق روکے رکھا۔ اہل سنت کے ہاں بھی ایک پورا دن لگا، تو ان کے ہاں بھی 1 دن تو روکے رکھا، اور روکنے کے بعد سرکار کہیں گے کہ جس کا میں دوست علی دوست نہیں، توجہ نہیں، کہاں امت پہنچ گئی۔ میں پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے ایک واٹس ایپ میں ایک میسج کیا بڑا خوبصورت، کہتے ہیں ایک عرب تھا، عرب عراقی شیعہ اہل سنت دوست، اس کی بحث ہوئی، یہی غدیر پر گفتگو آ گئی۔ اس نے کہا یار بتاؤ، سرکار نے اتنے جمع غفیر کو روکا 1,20,000، اور فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو کیا مانا؟ اس نے کہا صاف ہے، جس کا میں دوست علی دوست۔ کہنے لگے اچھا، یہ کہنے کے لیے رسول نے اتنے لوگوں کو روکا؟ تو کہنے لگا ہاں یہی بات ہے۔ کہتے ہیں گفتگو ہوئی، اب اس عراقی دوست نے کہا چلو چھوڑو اس گفتگو، کھانا کھاؤ، کھانا کھایا، چلے گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ گیا، دوسرے دوست بھی پاس تھے، اب اسے جب پتہ چل گیا نا، آدھا گھنٹہ ہو گیا اسے سفر کرتے ہوئے، تو اس نے کال کی، کہنے لگا آپ سے ایک ضروری کام ہے، جلدی آؤ۔ اس نے کہا یار میں جا رہا ہوں، ایک آدھا گھنٹہ۔ اس نے کہا نہیں جلدی آؤ۔ اس نے کہا یہی فون پہ بتا دو۔ اس نے کہا نہیں فون پہ نہیں بتا، واپس آؤ، بہت ضروری بات آپ سے کرنی ہے۔ اس نے کہا اچھا پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ پلٹا، آدھے گھنٹے کا سفر گیا، آدھا گھنٹہ واپس آیا، پہنچا، وہ دوسرے دوست بھی بیٹھے، آتے اس نے کہا یار جلدی بتاؤ میں نے جانا ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں کہنا چاہتا تھا، میں تمہیں دوست رکھتا ہوں، میں ان دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں تجھے واپس بلا کے کہ تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ کہنے لگا کیسے انسان ہو، اتنی بات کے لیے اتنی زحمت؟ کہنے لگا مجھ پر اعتراض کر رہے ہو، اگر یہ کام نبیوں کا نبی کرے، 1,20,000 کے مجمع کو وہ تپتی دھوپ میں چٹیل میدان میں روکے، اور صرف یہ سنائے کہ جس کا میں دوست علی دوست۔ اب مجھے ہاتھ جوڑ کے کہنے دو، 1,20,000 کے مجمع کو رسول یہ سنا رہے تھے کہ جس کا میں دوست علی دوست، یعنی اس کا معنی کہ لوگوں کی اکثریت علی سے دشمنی رکھتی تھی۔ اگر آپ کی بات مانی جائے تو رسول بھائی سننا، جب رسول نے آپ کے نزدیک روک کر کہا، 1,20,000 کے مجمع کو روک کے کہا کہ علی کو دوست رکھو، علی میرا دوست، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اگر آپ کے نزدیک 1,20,000 کے مجمع میں کہا پھر بھی یہ حالت ہے، میں
دفاع نہیں ہوتا. انشاءاللہ کل محبت اہل بیت قرآن اور سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا، اس پہ جملے کو. لیکن سرکار نے 1,20,000 کے مجمع میں یہ حدیث بھی بیان فرمائی، انی تارک فیکم الثقلین. بس توجہ رہے گی. میں یہ عرض کرتا ہوں اکثر اس حدیث کے ضمن میں سرکار نے یہ حدیث میں اہل بیت کی فضیلت نہیں بتائی. سنیے کا بات غور طلب ہے، آپ ایسے ہی سنیں گے انشاءاللہ آپ تک بات پہنچے گی. سرکار نے اہل بیت کے بارے میں اپنی حدیثیں 2 طرح بیان فرمائی. ایک وہ تھی جن میں اہل بیت کی شان اور منزلت اور فضیلت بتائی، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں اہل بیت کی منزلت نہیں بتائی، منصب بتایا. پڑھے لکھے دوست توجہ رہے گی، روایتی باتیں نہیں کر رہا، مجھے احساس ہے، توجہ رہے گی. ایک وہ حدیث ہیں جن میں اہل بیت کی منزلت بتائی، شان، فضیلت، لیکن دوسری قسم وہ ہے جس میں اہل بیت کا منصب بتایا. دونوں میں فرق بتاؤں. جہاں رسول نے اہل بیت کی فضیلت بتانی تھی نا، فضائل سنانے تھے، وہاں سرکار نے مجمع کا انتظار نہیں کیا. ایک تھا بیان کر دی، 10 تھے بیان کر دی. کیوں؟ سرکار چاہتے کہ فضیلت پہنچ جائے. لیکن جہاں منصب کا بتانا تھا، کہا جو پیچھے ہیں ساتھ میں لاؤ، جو آگے ہیں پیچھے لاؤ. چونکہ آج فضیلت کا اعلان نہیں کرنا، آج منصب کا اعلان کرنا ہے. آپ توجہ نہیں فرمائی، اس لیے مجھے جملہ واضح کرنا پڑے گا. غدیر سے تعلق اس کا نہیں جو غدیر پڑھے اور خوش ہو جائے. غدیر پڑھنے والی شے نہیں، غدیر ماننے والی شے ہے. کاش بات پہنچ جائے. چونکہ غدیر میں فضیلت کا اعلان نہیں ہوا، منصب کا اعلان ہوا. دلیل دوں، اگر فضیلت کا اعلان ہوتا تو رسول سنا کے بھیج دیتے. یہ روک کر بیعت لینا اور بخن کا اقرار لینا، یہ بتا رہا ہے کہ فضیلت نہیں منصب ہے. میری بات میں توجہ ہے آپ کی. لے اسی لیے یہ جو بات عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا مقام غدیر میں سرکار فرما رہے ہیں میں تم میں 2 چھوڑ رہا ہوں. تو اب میں جو جملہ عرض کر رہا تھا، یہ سرکار بلا تشبیہ، سرکار یہ قرآن، تو سرکار کے ساتھ قرآن آ رہا تھا. بولے ایسے ہی. اب سرکار نے فرمایا میں اپنے بعد 2 چھوڑ رہا ہوں. ایک کہا قرآن اور دوسرا اہل بیت. توجہ رہے. لو بھئی آپ نے بھی قبول کیا، ہر مسلمان قبول کرنے پہ مجبور ہے کہ قرآن کے ساتھ رسول تھے. سرکار نے فرمایا اپنے بعد 2 چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں میں ایک ہے قرآن. تو قرآن تو سرکار کے ساتھ پہلے ہی آ رہا تھا، جیسے آ رہا تھا ویسے چھوڑا. دوسرے جنہیں چھوڑا، بتائیں کس کی جگہ لے رہے ہیں؟ تھوڑا یار میرے ساتھ تو رہے ہیں. یہ دوسرے جنہیں چھوڑ رہے ہیں وہ کن کی جگہ لے رہے ہیں؟ تو جو کسی کی جگہ لے وہی اس کا وارث ہوتا ہے. انسان نہیں ہوں میں، اس لیے آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں، یہ نوجوان جو مجالس میں آتے ہیں انہیں مذہب کی حقانیت پہنچے اور آپ کے ذریعے دوسروں تک پیغام پہنچے. سرکار نے اپنے بات 2 چھوڑی، ایک قرآن ایک اہل بیت. نہیں بس سنیں، تو جو قرآن کے ساتھ مصطفیٰ تھے وہی آل مصطفیٰ ہے. نہیں آسان کر رہا ہوں بات. سرکار نے اپنے بات 2 چھوڑی نا، ایک قرآن. آؤ پوری امت جس جگہ چلے جاؤ جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس نے آیت پڑھی اور آپ نے جواب میں کہا فلاں کتاب نے یہ
مجھے اگر کوئی کسی کتاب کی بات قرآن سے ٹکرائے تو قرآن نہیں چھوڑتے، اس کتاب کو چھوڑتے ہو، تو سرکار نے جنہیں قرآن کے ساتھ چھوڑا، نہیں توجہ فرما رہے نہیں، آپ مجھے کہنے تو سرکار نے بتایا میرے بعد قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، آل محمد جیسے انسان کوئی نہیں۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم جیسے قرآن کے برابر آنے والی کتاب کو نہیں مانتے، ویسے آل محمد کے مقابل آنے والے کسی انسان کو نہیں مانتے۔ ہمارا یہ اعلان ہے، چونکہ سرکار نے اپنے بعد امت میں دو چھوڑی اور فرمایا ان کا دامن تھامو، ان کا دامن تھامو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اب اگر امت کو سرکار کی چھوڑی ہوئی چیزوں پہ اعتماد ہے تو تھام لے، اب ہر کسی کی اپنی قسمت، ہمیں تو یہ ملے ہیں اور ایسے ملے ہیں کہ کائنات میں ہم فخر کرتے ہیں۔ میں آپ کو جملہ کہوں، علامہ ہندی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن آپ سے پوچھ لیا کہ ان 12 کو کیوں مانا، کہنے لگے اگر پروردگار نے مجھے قوت گویائی عطا کی، زبان کھولنے کی اجازت دی اور اس نے قوت گویائی دی اس کے حضور، تو میں عرض کروں گا۔ کہا کیا کہیں گے؟ کہنے لگے میں عرض کروں گا یا اللہ میں ہر در پہ گیا، مجھے ہر در میں اپنے جیسے نظر آئے، اپنے جیسے خطاکار گناہگار نظر آئے۔ اگر مجھے کسی در پہ بے عیب نظر آئے تو صرف 12 ہے، صرف 12 ہے، یہ بے عیب نظر آئے، باقی ہر در پہ عیب تھا، عیب تھا۔ اعلان ہے، ہم تھوڑے ہی کہہ رہے ہیں، خود اپنے عیب جو مانے ہم کیا کریں؟ ممبر پہ آتا ہے کہتا جو جی میں آئے پوچھو، اور ایک وہ ہے جو کہتا کچھ نہ پوچھو، پوچھنے سے وہی ڈرتا ہے جسے جواب نہ آتا ہو۔ جسے جواب نہ آتا ہو، پروردگار عالمین کا شکر ادا کرو، تمہیں ایسے ملے کہ سرکار نے جنہیں اپنے بعد چھوڑا، اپنی جگہ پہ چھوڑا اور فرمایا میں تم میں 2 چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں سے تمسک رکھنا، دونوں سے، ایک سے نہیں۔ اب آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں ان جملوں کے ساتھ، ان دونوں کا دامن تھامو، گمراہی سے بچ جاؤ، دونوں کا، ایک کا نہیں۔ میں آپ سے اب بات کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا دونوں کا دامن تھامنا، قرآن اور اہل بیت، نہ قرآن کا بہانہ بنا کے اہل بیت کو چھوڑنا، نہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے قرآن کو چھوڑنا۔ فرمایا ان دونوں کا دامن تھامنا، کسی ایک کا نہ بہانہ بنانا، ان دونوں کا دامن تھامنا۔ کل اس کی وضاحت کر دوں گا، لیکن اب جو جملہ کہنے لگا ہوں، ان دونوں کا دامن تھامنا، ایک کا نہیں۔ لہذا کسی نے اگر کسی ایک کو بھی چھوڑا گمراہ ہے، میں کسی ایک کی بات کر رہا ہوں، یعنی اگر اہل بیت کو چھوڑا پھر بھی گمراہ، اگر قرآن اہل بیت کا بہانہ بنا کے قرآن چھوڑا پھر بھی گمراہ۔ لو تاریخ میں دونوں کردار سامنے ہیں، جنہوں نے قرآن کا بہانہ بنا کے اہل بیت کو چھوڑا وہ خارجی بن گئے، اور جنہوں نے اہل بیت کا بہانہ بنا کے قرآن کو چھوڑا وہ نصیری بن گئے۔ اگر نصیریت اور خارجیت سے بچنا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن رکھو، دوسرے ہاتھ میں آل محمد کا فرمان رکھو۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ اگر خارجیت، ناسبیت اور نصیریت سے بچنا ہے تو ایک ہاتھ میں قرآن تھامنا، دوسرے ہاتھ میں آل محمد کا فرمان تھامنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، واللہ کہہ رہا ہوں گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک ہاتھ میں قرآن رکھنا، ایک ہاتھ میں آل محمد کا فرمان رکھنا، ان دونوں کا دامن نہ چھوڑنا،
شیعت کو ایک خطرہ ہے، ایک سنیت کو خطرہ ہے. میں جنگ میں بات کر رہا ہوں. ایک خطرہ شیعت کو ہے، ایک خطرہ سنیت کو ہے. شیعت کو خطرہ ہے نصیریت کا، اور سنیت کو خطرہ ہے خارجیت کا، ناسبیت کا. اب یہ لفظ ناسبیت خارجیت عام نہ ہوئے تو پتہ نہیں چلتا. ناسبیت جو آل محمد سے دشمنی رکھے، توجہ ہے. خارجی وہ تھے جو علی کے مقابلے پہ آئے اور نعرہ لگا کے آئے لا حکم الا للہ. ان کی پیشانیوں پہ محراب تھے اور ان کی شکلیں ایسی تھی کہ دیکھنے والے دھوکہ کھا جاتے تھے. علی کے مقابلے پہ آئے، علی کے مقابلے پہ انہیں کہا جاتا ہے خارجی. جو دشمنی اہل بیت سے رکھے اسے کہا جاتا ہے ناسبی. نصیریت کا تو آپ کو پتا ہے میں نے کیوں کہا. ایک خطرہ شیعت کو ہے، ایک خطرہ سنیت کو ہے. سنیت کے خطرے کا نام ہے ناسبیت اور شیعت کے خطرے کا نام ہے نصیریت. دونوں سے جان چھڑانی ہے تو دو کام کرو. شیعت کو اگر نصیریت سے الگ کرنا ہے تو ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ ذکر توحید کرو. بات توجہ ہے. ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ ذکر توحید کرو. جملہ بدل دوں، دعائے توسل کے ساتھ ساتھ دعائے کمیل پڑھو. میری بات پہنچنی چاہیے. جسے دعائے توسل اچھی نہ لگے سمجھ لینا وہابیت ہے، اور جسے دعائے کمیل اچھی نہ لگے سمجھ لینا نصیریت ہے. میری بات کا توجہ رہے. سلامت رہے. توجہ ہے. جو دعائے کمیل سے جس کو دل میں تنگی ہو سمجھ لینا یہ شیعت میں چھپی ہوئی نصیریت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو علی پیارا لگے اور وہ نہ لگے جس کے لیے علی علی ہے؟ نہیں. ہم کیسے مانیں کہ مجھے محبت ہے علی سے اور اس سے محبت نہ ہو جس سے علی کو محبت ہے؟ ہو سکتا ہے نا. علی کو کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. سنیں اس اللہ کی محبت پہلے آپ کو بتا دوں علی سے کتنی ہے. بول کے بتانا. اگر کسی کے دل میں محبت علی نہ ہو، ولایت علی اس کے پاس نہ ہو، وہ امامت و ولایت علی پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کی عبادت قبول ہے؟ آپ سب کا عقیدہ ہے ایسا ہی ہے نا. عبادت قبول نہیں. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. تو اللہ کو علی سے محبت ہے نا. اسی لیے کہا نا کہ مجھے وہ سجدہ نہیں چاہیے جس میں محبت علی نہ ہو. تو جب اللہ کو علی سے اتنی محبت ہے تو علی کو اللہ سے محبت نہیں ہے. میری بات پہ توجہ ہے. اگر اللہ کو وہ عابد نہیں چاہیے جس کے دل میں محبت علی نہ ہو تو علی کو وہ محب پیارا کیسے ہوگا؟ جس کے دل میں عظمت خدا نہ ہو. توجہ ہے. نہیں بات شاید کچھ دوستوں پہ سنگین ہو لیکن مجھے یقین ہے نہیں ہوگی. میں بات جو عرض کر رہا ہوں، میرے مولا نے سرکار کے حضور تلوار چلائی، سرکار کے بعد نہیں چلائی. ایسا ہی 25 سال علی نے تلوار نہیں نہ چلائی. ایسا ہی ہے. لیکن جس نے علی کو خدا کہا علی نے تلوار چلا دی نا. تلوار چلا دی. جو علی کی تلوار کے نیچے آ جائے وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ کو واقعہ تو یاد ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ جنگ صفین اب مولا بھی آئے میدان میں اور مالک اشتر بھی آئے جنگ صفین میں. واپس آئے تو اس وقت پتہ ہوتا تھا، مشخص ہو جاتا تھا کس کس کو کون مار رہا ہے. تلوار سے مارنا ہوتا. کہتے ہیں مالک اشتر اپنے حجرے میں بیٹھ کر خیمے میں دل میں سوچا کہ مولا نے وہ میں نے گنے تھے 1000 مارے، ذوالفقار علی سے 1000 فنار ہوئے اور میں نے 999. دل میں کہتا ہے ایک مار لیتا اور تو مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا کہ غلام نے بھی اتنے مارے. یہ سوچ رہے تھے، باہر سے آواز آئی مالک علی بلا رہے ہیں. آغا انصاریان نے یہ واقعہ عرفان اسلامی میں لکھا ہے. کہتے ہیں آواز آئی علی بلا رہے ہیں.
چلے پہنچے. مولا یوں بلا تشبیہ بیٹھے ہوئے تھے. مالک نے سلام کیا. مولا نے یوں سر اٹھایا, مسکرائے, کہنے لگے مالک کیا تم سوچ رہے تھے؟ مالک کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگا مولا جب آپ کو پتا چل گیا تو اتنا کم صرف تھوڑا ہی کو بتاؤں. ہائے ہائے, پھر بتاؤں کیوں جب آپ کو پتا ہے؟ کہنے لگا مالک تو درست سوچ رہا تھا, لیکن سن, تیری تلوار چلتی ہے تو دیکھتی بھی نہیں کہ سامنے کون ہے. میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی 7 پشتوں میں بھی اگر میرا ہے تو میں نہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ نہج البلاغہ کے خطبے میں ہے کہ مولا جنگ جمل سے فارغ ہوئے. مولا کا صحابی مولا کے سامنے آیا, کہنے لگا یا علی اللہ نے آپ کو فتح دی, خوش ہوں, کاش میرا بھائی جو وطن میں رہ گیا شہر میرے میں وہ بھی ہوتا. مولا مسکرائی, کہنے لگے اس کی خواہش تھی کہ اس جنگ میں میرے ساتھ ہوتا. کہنے لگے ہاں. فرمایا نہ صرف وہ آئندہ آنے والی ہر نسل جو میرے ساتھ اور میری رفاقت میں لڑنے کی خواہش رکھتی ہے وہ میرے ساتھ شامل ہے. آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے. معذرت چاہتا ہوں, میں بات کو کھل کے بیان نہیں کر سکتا, لیکن اتنا طے ہو گیا میرے اور آپ کے مولا نے کہا کہ سفین جبل نہروان میں جو خواہش رکھتا ہے وہ قیامت تک میرے لشکر میں ہے. بھئی آج ہر کوئی اپنے اپنے لشکر کی حمایت کر رہا. آئے ہائے, توجہ نہیں ہے. جو سفین میں جدر تھا اس کے بڑے جدر تھے, آج وہ ادھر ہی ہے. میری بات میں توجہ ہے. اچھا, جس علی کی تلوار ایسے چلے اس علی کی تلوار کے نیچے آنے والا قابل مدح و تعریف اور ثنا ہے؟ یار بولے اسے نہیں ہے نا, پکا جہنمی ہے نا. تو علی نے یہ تلوار اس پہ چلائی نا جس نے کہا تو خدا ہے. جنہوں نے علی کی خلافت کا انکار کیا علی نے تلوار نہیں چلائی, لیکن جس نے خدا کہا تلوار چلا. تو علی نے بتایا منکرین ولایت کو خدا پہ چھوڑ دوں گا, لیکن منکر خدا کو خود ماروں گا. میری بات پہنچی ہے؟ میں خود ماروں گا تاکہ قیامت تک کسی کو بہانہ نہ ملے. بہانہ نہ ملے. شیعت کو نصیریت سے الگ کرنا ہے, اور الگ کرنے کے لیے جیسے ذکر علی ویسے ذکر توحید, ویسے ذکر توحید. صرف نہج البلاغہ میں 45 خطبے میرے علی نے توحید پہ دیے. 45 خطبے سے توحید, صفات خدا, وحدانیت خدا. کب دیے؟ جب مولا کی خلافت ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ خطبے تبھی سارے دیے نا. تو وہ 25 سال بعد سرکار کے وصال کے توحید پہ خطبے کیوں دے رہے؟ نہیں یار, ایک دقیق جملہ ہے, عمیق جملہ ہے. اگر پہنچ گئے علی اپنی خلافت کے دور میں 45 خطبے صفات خدا, اوصاف خدا, تعریف خدا, وحدانیت خدا پہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیا سامنے منکرین توحید تھے؟ علی کے خطبے بتا رہے ہیں کہ وہ منکر ولایت بنے ہی اس لیے ہے کہ انہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی. آج میری بات پہنچ جائے. نہیں ایسے بھی کہہ رہا, جس سے اللہ سمجھ میں آ جائے خدا اس کی عظمتوں کے ساتھ, اسے پتا چلے گا وہ اتنی عظمت والا ہے, تو جسے اپنا نمائندہ بنائے گا وہ کیسا ہوگا. اس لیے ان سب 12 کا ہدف ہی یہ تھا ہم سب کو خدا تک پہنچانا. اگر یہ ہدف نہ ہوتا تو حسین شب عاشور حضرت عباس سے نہ کہتے جاؤ انہیں کہو جنگ نہیں لڑنی, جنگ کل ہوگی, سب روز عاشور کی تیاری کرو, آج جنگ نہیں ہوگی. کیوں فرمایا؟ اور اس رات کو شب عاشور جسے کہتے ہو کیسے گزارا؟ فوج اشقیاء کے سپاہی کہتے ہیں ہم جیسے ہی خیموں کے قریب سے گزرتے نا, ہمیں ہر خیمے سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں آتی. میں نے کل عرض کیا تھا کربلا کو بندگی کے مقابل نہ ہو,
کربلا بندگی کی معراج ہے، کربلا بندگی کی معراج ہے، بندگی کی۔ ہاں یہ ضرور ہے، ایک طرف شیطان کے بندے تھے، ایک طرف رحمان کے بندے تھے، رحمان کے بندے۔ یہ رحمان کے بندوں کی بندگی ہے، بندگی ہے۔ میرا حسین روز عاشور، روز عاشور میرا اور آپ کا حسین، مولا حسین نماز اندر نہیں پڑھتے، خیموں میں نہیں پڑھتے، باہر آ کے پڑھتے ہیں میدان کے اندر۔ کیوں؟ تاکہ سب کو پتہ چل جائے، توجہ ہے، سب تک یہ پیغام پہنچے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ میری بات کا توجہ ہے عزیزو؟ میں نے کل ایک نماز کا تذکرہ کیا، نماز ہے نا، حسین کے بعد نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، لیکن زینب نے پڑھی، بکھرے ہوئے لاشوں میں پڑھی، جلے ہوئے خیموں میں پڑھی، اماں زہرا کی چادر لٹا کے پڑھی۔ اچھا 11 محرم، آج 17 محرم۔ اب مجھے نہیں معلوم، مجھ سے پہلے پڑھنے والے دوست اگر اس حوالے سے کچھ عرض بھی کیا، معذرت، مصائب میں تکرار نہیں ہوتا، مصائب ہر وقت سنو تو اس کا درد سے تعلق ہے، اس لیے میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ وہ 11 کو قافلہ چلا، کس انداز میں چلا، کبھی سوچا ہے؟ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، میں دیہات میں نہیں پڑھ رہا اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آرمی پشاور میں، اس کے 1 سال کے بعد جب اس کی برسی آئی نا، تو اس کی برسی کے دن ایک ماں کا انٹرویو کیا صبح کے پروگرام میں، مارننگ شو میں گھر میں تھا، دیکھ رہا تھا، اچانک وہ انٹرویو میں اس نے کہا کہ فلاں آرمی پبلک سکول کے شہید بچے کی ماں ہے، دلچسپی سے دیکھنا۔ جب میں دیکھ رہا تھا تو اس نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال اینکر کا یہ تھا کہ آپ بیٹے کا غم کی کیفیت اب کیا ہے؟ تو ماں نے ایک جواب دیا، کہنے لگی کبھی اولاد کا غم ماں سے نہ پوچھو، اولاد کا غم ماں سے نہ پوچھو، ایک جملہ۔ دوسرا سنیں گے، اس نے سوال کیا کہ آپ کے بچے سکول گیا، بڑا خوبصورت تصویر دکھا، ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، ماں کو نہیں سارے لوگوں کو۔ اس نے سوال کیا آپ کا بچہ بہت خوبصورت، بڑا ذہین، فتیح، آپ کو کیسے اس کا غم کم ہوا؟ میں تسلی سے بات اس لیے کر رہا ہوں آپ تک پہنچ جائے۔ ماں نے کہا، شہید کی ماں ہے، ایک شہید کی، کہنے لگی کہ میری بیٹی اور میرے داماد نے ایک کام کیا جس سے میرا غم کم ہو گیا۔ کہا کیا کیا؟ کہنے لگی میری بیٹی اور داماد آئے ایک دن میرے گھر اور مجھے کہیں باہر بھیجا، اور جتنی میرے بچے کی تصویریں، کپڑے، جوتے، کتابیں تھی لے گئے۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتی رہی تو میری بیٹی نے کہا نہیں آپ کو ماما نہیں دے گی۔ اب اس نے یہ جملہ کہا، کہنے لگی چونکہ بچے کی ساری نشانیاں آنکھوں سے دور ہو گئی تو اب بھولنا شروع ہو گیا، یعنی غم چونکہ سامنے زندہ نہیں نا، تازہ نہیں، اس لیے غم تو ہے لیکن کم ہو گیا۔ چونکہ بچے کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تو کم نظر آتا ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری باتیں، اس شہید کی ماں نے بلا کیا کی؟ کہنے لگی سارا پاکستانیوں نے میرے ساتھ جو تعزیت کی، میرا غم کم ہو گیا۔ اہل درد اہل دل ہے، میں شیعہ سنی سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، پتہ چلا کسی کا بیٹا بھی چلا جائے، اگر اس کی نشانیاں سامنے سے ہٹ جائیں تو غم کم ہو جاتا ہے۔ کوئی پرسہ دینے آ جائے، تعزیت کہنے آ جائے تو غم کم ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ انٹرویو سنتے ہوئے ایک دفعہ میں اور میرے گھر والے سارے جب میں نے یہ واقعہ سنایا رونے لگے۔ میں نے کہا اے حسین کی بیٹی، اے علی و بطول کی بہو بیٹیوں، تمہاری مظلومیت پہ قربان۔ متوجہ آپ ہو گئے، پتہ چلا اگر شہید کی نشانی آنکھوں سے ہٹ جائے تو پھر بھی یاد کم آتا ہے۔ جب شہید کے کپڑے دیکھ کر بھولنا مشکل ہے تو ذرا ان ماؤں کو دیکھو کہ مائیں ہیں اور سر سامنے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ نہیں جملہ بدل دوں، اب لیلا اکبر کا غم کیسے بھولے؟
چھوٹا ہونا ماں سے مانوس زیادہ ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں جب ان سروں کو پھراتے ہوں گے تو اصغر کی ماں کہتی ہوگی کاش مجھے تیرا سر کوئی چند لمحے دے دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو 11 محرم کا ذکر آیا ہے، 11 محرم۔ اب آل محمد کے غم کہاں سے شروع کرے اور کہاں تک لے جائے؟ لوگ کہتے ہیں روتے ہو، ہماری محبت آل محمد سے الحمدللہ ہمیں یہ خدا نے نعمت عطا کی کہ یہ غم اپنے غموں سے آگے چلے گئے اور بہت بلند ہے۔ کتنے بلند؟ اتنے بلند کہ اب میں نے 11 محرم کا نام لیا اور آپ متوجہ ہو گئے۔ میں یہاں چاہتا ہوں کہ آپ تک ایک مصیبت کا واقعہ سناؤں ضرور، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم پنجاب کے لوگ ہمارے معاشرے میں یا کسی معاشرے میں دنیا سے کوئی بھی چلا جائے تو اس کی اطلاع رشتہ داروں کو دی جاتی ہے؟ اگر بزرگ چلا جائے نا، بزرگ ایجڈ ہو تو اطلاع دیتے ہوئے اتنا سوچا نہیں جاتا، چونکہ کم و بیش لوگ آبادہ ہو چکے ہوتے ہیں رشتہ دار بھی، لیکن خدا نہ کرے کسی کا جوان بھائی چلا جائے۔ ہمارے معاشرے میں میری بات کی بزرگ تعید کرو گے، جب جوان بھائی چلا جائے نا ہر کسی کو بتا دیتے ہیں لوگ، لیکن جب کوئی بہن کو اطلاع دینے لگے تو بزرگ کہتے ہیں اب تو موبائل آ گئے نا، کہتے ہیں موبائل پر بھی یہ نہ کہنا تیرا بھائی چلا گیا۔ اب جوانوں کو چونکہ اتنا پتہ نہیں ہوتا، پوچھتے ہیں کیوں؟ کہنے لگے یہ رشتہ سب سے الگ ہے۔ ایسے ہی کہتے ہو نا، کہتے ہیں بہن کو یہ بتانا بھائی تمہیں یاد کر رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور بہن کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہو گیا لیکن مانتی نہیں، بچوں کو لے کے چلتی ہے نا تو جگہ جگہ کہتی ہے دعا کرو تمہارے ماموں کی خیر ہے، ایسا ہی کہتی ہے۔ اور جب اس گلی میں آتی ہے جس گلی میں بھائی کا گھر ہے اور گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں تو ایک جملہ کہتی ہے بھیا میرا انتظار تو کیا ہوتا، بھائی میرا انتظار تو کیا ہوتا، یہی کہتی ہے نا۔ آؤ میں کیوں یہ مثال دے رہا ہوں، بہن آتی ہے میت پہ گر جاتی ہے اور ہمارے بزرگ یا کوئی محرم رشتہ ہو تو قریب جاتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے تیرا غم بہت زیادہ ہے، اٹھ۔ غسل دیتے ہیں بہن روتی رہتی ہے، کفن پہناتے ہیں روتی رہتی ہے۔ جب جاتے ہیں نا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں، گھر آتے ہی بہن کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے بھائی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ ایسا ہی ہے۔ اور یار مسلمان بھائیوں ہمیں بتاؤ، ہر کائنات کی بہن چاہتی ہے کہ بھائی کا غسل، کفن، دفن اور جنازہ شان و شوکت سے ہو۔ ذرا بتاؤ وہ بہن کیا کرے؟ نہیں میری بات نہیں پہنچی ہے، وہ بہن کیا کرے جو بھائی کے جنازے پہ آ رہی ہے؟ اب بتاؤں کس انداز میں آ رہی ہے؟ نہ کائنات میں ایسا بھائی ہے، نہ کائنات میں ایسی بہن ہے۔ بہن بھائی کے لاشے پہ آ رہی ہے اور ناکے پہ سوار ہے۔ اب لے کے اس جگہ آگے جہاں لاشیں پڑے ہیں۔ میں نے شام غریبہ سنائی نا، اب آؤ یہ 11 محرم کا دن ہے۔ عزادارو کائنات میں نہ ایسا بھائی نہ ایسی بہن، 3 دفعہ کہا۔ بتاؤں بہن کون ہے؟ بہن ہے زینب جیسی اور بھائی ہے حسین جیسا۔ اور بہن آ کر، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ فرماتے ہیں جب آئی نا تو ناکا پہ سوار تھی، میری آقا زادی نے پتھروں کا ڈھیر دیکھا۔ نہیں میں نے جملہ کہہ دی، پتھروں کا ڈھیر دیکھا۔ اب پلٹ کر پوچھا، کہا سجاد بیٹا بتا میرا بھائی کہاں ہے؟ نہیں اب جملہ کہوں، سب مقتل کی کتابوں میں لکھا میری آقا زادی نے بھتیجے سے سوال کر کے چہرے پہ دیکھا، چہرے پہ موت کی سردی نظر آئی۔ جب موت کی سردی نظر آئی تو ادب میں جملہ کہہ رہا ہوں، زینب نے حضرت سجاد کا رخ موڑنے کے لیے پتہ ہے کیا کیا؟
میری آقا زادی نے ناکے سے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے عباس گرا تھا۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، سوچتے رہنا۔ خاتون ہو اور ناکے سے گرائے، اجرکم من اللہ۔ جب گرایا نا، ایک دفعہ میرے اور تمہارے چوتھے امام نے رخ موڑا، رہا نہ گیا، کہنے لگے پھپھی تو ناکے کو حکم کرتی ناکا بیٹھ جاتا۔ کہا بیٹا اگر ناکے کو بٹھاتی تیرا دم نکل جاتا۔ اب سجاد نے کہا وہ بیٹا مر نہ جائے کہ باپ کا لاشا سامنے ہو اور دفن نہ کر سکے، ہمت نہیں رہ گئی، لیکن آخری جملے اپنا پوری طاقت سے کہہ رہا، عزادارو میری آقا زادی بھائی کے لاشے پہ بیٹھ گئے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ لاش کے 13 ٹکڑے اور بغیر سر کے لاشا، اور ایک دفعہ روح کیا مدینے کی طرح۔ جانتے ہو کیا کہا؟ کہا یا جدنا صلی علیکہ ملائکۃ السماء، نانا وہ آپ ہیں جن پر ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں، نانا ذرا کربلا آ جاؤ، نانا یہ تیرا حسین ہے، میں زینب اسے دفن بھی نہیں کر سکتی۔ ابھی میں نے عرض کیا، آپ نے میری تائید کی کہ ہر بہن کو پیار سے ہٹایا جاتا ہے۔ بتاؤں علی کی بیٹی بطول زادی کو بھائی کے لاشے سے کیسے ہٹایا گیا؟ عزادار زینب اس وقت تک نہیں ہٹے جب تک پشت رنگین رہا ہے۔ اب جب ہاتھ پھنسے گردن آ گئے، مجبور ہو کے ناکے پہ بٹھائے بیٹھ گئی، تو ایک جملہ کہا، کہنے لگی بھیا میرے پاس چادر ہوتی تو اوڑھ دیتی، دھوپ میں تیرا لاشار بہن جا رہی ہے۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، حاضرین میں جو مریض ہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ خدایا ہمارے برادران جنہیں یہ توفیق حاصل ہوئی ہے، ان کے مرحومین بلاخص شہریار بھائی کے والد محترم کے درجات عالی و متعالی فرما، ان کی قبر پہ اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین اور اس آبادی کے تمام مرحومین شہداء پر اپنی رحمت نازل فرما۔ خدایا نے امام حسین کی شفاعت ان کے شامل حال فرما، ہم سب کو کربلائی جذبے کے ساتھ ہر وقت اس کربلائی ہدف کو زندہ رکھنے کے لیے آمادہ شہادت رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام زمان کے لشکر میں شامل فرما۔ خدایا پاکستان سے خدایا یہ یہودیت اور یزیدیت اور ناصبیت اور خارجیت کا کلا کما فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ خدایا جو اس ملک کو بدامن کرنا چاہتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، محبت اہل بیت کی نعمت عظمیٰ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا میں آل محمد کی ولایت، اطاعت اور محبت، اور اس دنیا میں ان کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما، بحق محمد۔